ہم عوام سے کیا احتیاط اور کیا جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل درآمد کی امید رکھیں، کیونکہ جب اوپر سے بائی ایگزامپل کچھ ہوگا ہی نہیں ہمارے سامنے تو پھر کیا کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. کچھ دنوں سے یہ چیزیں وائرل ہوئی ہیں. ہم نے البتہ اس پہ اتنی کوئی خاص بات نہیں کی، لیکن ہم نے ذرا کمپائل کی ہے کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ فار یو ٹو لیڈ بائی ایگزامپل. کیونکہ جب ایگزامپل ہی غلط ہونا جو اوپر سے آ رہا ہو تو وہ ٹرکل ڈاؤن اس کا افیکٹ بڑا ہی نیگیٹو ہوتا ہے. تو آپ کو پہلے بتا دیں، دو نہیں ایک پاکستان اور قانون سب کے لیے برابر جیسے نعرے پی ٹی آئی کے انتخابی منشور کی بنیاد تھے. وزیر اعظم عمران خان بھی بار بار اس کا جو ہے پرچار کرتے رہے. 2018 میں تحریک انصاف کو حکومت ملی تو لوگ اس تبدیلی کے منتظر تھے، مگر یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قانون کی دھجیاں خود وزیر اعظم کی ٹیم کہ ارکان جو ہیں وہ اڑائیں گے. اور اگر تو آپ ذرا سارے ہلا رہے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. حال ہی میں وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور، آپ ان کو جانتے ہیں، ان کی ویڈیو سامنے آئی جس میں ان کا 9 سالہ بیٹا گاڑی چلا رہا تھا اور وہ خود برابر میں بیٹھے ویڈیو بنا رہے تھے. اور ویڈیو وائرل ہونے پر جب انہیں کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تو غلطی تسلیم کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے اس عمل کا دفاع کیا، ڈیفینسو ہو گئے اور کہتے ہیں کہ میری زمین، میری گاڑی اور میرا بیٹا. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی. ذرا ان کی ٹون سن لیں. ایک ہوتی ہے تعلیم اور ایک ہوتی ہے تربیت. یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہاں تربیت کا بہت مجھے فقدان نظر آ رہا ہے. مطلب اگر 9 سال کی عمر میں بچے کو یہ سینس دے دی گئی ہو کہ بھئی ہم چلا سکتے ہیں گاڑی، ہمارے تو والد صاحب ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، تو 18 سال کی عمر پہ وہ کیا کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں. میں یہی کہنے والا تھا کہ اگر 9 سال کی عمر میں اس کے ذہن میں بٹھا دیا کہ یہ ہماری زمین ہے، ہماری گاڑی ہے، ہم جیسے چاہیں یہاں پر حرکت کر سکتے ہیں، تو یہ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بچہ جوان ہوگا؟ And can I just point out، آپ کہتے ہیں آپ کی لینڈ، آپ کا لینڈ ہے، کوئی اور پلانٹ تو نہیں ہے نا، اسی ملک میں لینڈ ہے نا. اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ آپ ہی کے لینڈ میں اس بچے کی ڈرائیونگ سے کوئی ادھر ادھر ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی کسی کی جان چلی جائے تو اس پہ لا نہیں ہوگا، پاکستانی قانون لاگو نہیں ہوگا. اچانک سے سامنے سے کوئی کھیتوں میں سے نکل کے آ جائے، کوئی وہاں کام کر رہا ہو، خدا نہ خواستہ گاڑی بے قابو ہو جائے، آپ کو ضرر پہنچے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی زندگی کا خیال کریں. آپ کو کیا جلدی ہے اس کو اتنی بڑی گاڑی تھما کے سڑک پہ لانے کے لیے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اور اگر غلطی ہو گئی تھی، بچے نے ضد کیا، ٹائمز ہوتا ہے نا، آپ نے خالی سڑک دیکھی، بچے کو گاڑی دے دی، آپ اس کے بعد صرف نادم ہو جاتے، اپولوجی کر لیتے اور کہتے جناب یہ میں نے تو کر لیا لیکن یہ غلط بات ہے. اور والدین کو میں کہوں گا کہ کوئی کچھ نہ کہہ رہے ایسا، تو بات ختم ہو جاتی، لوگ اپریشیٹ کرتے. لیکن اس پہ ایک غلط کام کر کے جو بات ختم ہو، یہ ویڈیو بنا کے وائرل ہونا شو ماری جا رہی ہے ان ویری سمپل ورڈز. میری بات سنیں، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا ڈھٹائی کا کہ ہم صرف صحیح ہیں اور باقی ہم کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے، اور ہم جو غلط کرتے ہیں اس کی ہمارے پاس لاجک و منطق ہوتی ہے اور باقی تمام دنیا غلط ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ انگریو ہو چکی ہے آپ بات کہ ہم صحیح ہیں اور دوسرے غلط ہیں. تو اسی کا عملی مظاہرہ یہاں بھی دیکھا گیا. اس کے علاوہ بھی سنیں. I'm trying to notice, is the child wearing a seat belt? I wonder, even if he is wearing a seat belt, ویسے تو پہنی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ even if he is wearing a seat belt, what difference does it make? It does not make a difference. یہ غلط ہے، غلط تھا، غلط ہی رہے گا، چاہے آپ کی سڑک ہو یا آپ کے بھتیجے کی سڑک ہو یا آپ کے چاچو کی سڑک ہو. سو ابھی ہم ایک اور ایگزامپل دینا چاہیں گے آپ کو. 1-2 روز ہو گئے، ایک اور ویڈیو سامنے آئی جس میں وفاقی وزیر طارق رشید چیمہ کے اہل خانہ کے گھر میں کرونا ویکسین، ان کے بائی دا وے 3-4 لوگ نہیں، پورا ٹبر جیسے کہتے ہیں نا پنجاب میں ہم، پورا ٹبر بیٹھا ہوا ہے اور وہ لگا رہا ہے ویکسین. اور اس کے بعد بچیاں آئی گاٹ ویکسینیٹڈ کے فلٹر کے ساتھ انسٹاگرام پہ یہ اپلوڈ کر رہی ہیں ویڈیوز. Most of the people here by the way are under the age of 60. تو اگر 60 سال کی عمر کے بھی اپنے بزرگوں کو لگا رہے ہوتے تو لوگ شاید جانے دیتے کہ چلو 60 سے اوپر تو آلریڈی لگ ہی رہے ہیں، رجسٹریشن ہو رہی ہے تو انہوں نے بھی گھر بلا کے لگا لیے. لیکن these are young girls جو ساری لگا رہی ہیں. چیمہ صاحب سے پوچھا گیا تو غصے میں آگے کہتے ہیں کہ کون سا قیامت آ گئی، کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا؟ سر پہاڑ ٹوٹ پڑا، قیامت آ گئی، کیونکہ کووڈ سے لوگ مر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی امیونٹی کے ایشوز ہیں، جن کو اس ویکسین کی آپ کے گھر والوں سے زیادہ ضرورت ہے. سو آپ نے جرم کیا ہے.
سوری ٹو سے، لیکن آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اس عمل کو آپ ڈیفینڈ کریں اور آپ کہنے ملک کے کون سے مسائل سارے حل ہو گئے کہ اس کا بڑا ڈیل بنایا، تو لہٰذا آپ ایڈیشن کریں مسائل کی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے اور آپ ابھی بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ کسی نے پرائیویٹ. اور ایک سیکنڈ، اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سر، ویکسین لگنا، کورونا کا ہونا اس وقت ملک کے پرائمری مسائل میں سے ایک ہے. آپ رہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلے نہیں لگتے. اور دوسری بات یہ ہے، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر چھپانا ہوتا تو وہ پرائیویٹ لگاتی اپنی ویڈیو، اس نے پبلک لگائی ہے. یہ ڈھٹائی ہے، اس کو آپ پلیز ایز اے کریڈٹ نہ سمجھیں کہ ہم تو چھپاتے ہی نہیں ہیں، یا پھر جھیٹ ہے. نہیں یا تو ڈھٹائی ہے کہ ہم پریویلیجڈ ہیں اور ہم نے لگوا لیا، یا پھر عقل ہے ہی نہیں سرے سے کہ غلط کام بھی کیا اور اتنے ہم ڈام اور ڈفر ہیں کہ ہم نے وہ پبلکلی پوسٹ بھی کر دیا. آپ لوگوں کے عمل پہ اتنی تکلیف نہ ہوتی، لیکن جس ڈھٹائی سے آپ نے ڈیفینڈ کیے ہیں نا اپنے ایکشنز، دیٹ از وہ تو کسی دنیا کے خطے میں کسی کونے میں بھی چلے جائے نا تو کوئی نہیں مانے گا. اچھا، اس کے بعد مختلف تعویلیں آ رہی ہیں سامنے. ان کی طرف سے کلیریفائی نہیں کیا گیا، بائی دا وے پورا انٹرویو میں نے دیکھا، ان کی طرف سے کلیریفائی نہیں کیا گیا کہ کیا لگ رہا ہے. بس یہ بتایا گیا کرونا ویکسین نہیں لگ رہی. عفت عمر صاحبہ جو پاکستانی سیلیبریٹی ہیں وہ بھی اس میں بیٹھی ہوئی ٹیکا لگواتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے تو UHS یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے پتہ نہیں کینسینو بایو کے ٹرائل چل رہے تھے، کس کے ٹرائل چل رہے تھے، خیر وہاں سے جو بھی ٹرائل چل رہے تھے اس کا بوسٹر ہم نے لگوایا. ادھر کل ہی میں Jio.tv پہ پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر جاوید اکرم نے ڈینائی کر دیا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو کوئی ٹیکا نہیں لگوایا، ہمارے پاس کوئی ویکسین نہیں. آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں. آپ وزیر ہیں اس ملک کے، مطلب آپ سے ایگزیکٹلی، اور آپ سے کوئی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. اب جب کوئی وزیر بنتا ہے اس کو صادق اور امین بھی ہونا چاہیے اور اس کو بہت کچھ اور ہونا چاہیے. آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں، پتہ ہے کیا ہے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب عمران خان صاحب 2018 سے پہلے سٹیج اور کنٹینر اور جگہ جگہ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے تھے نا کہ اب دو نہیں ایک پاکستان ہوگا، تو ایک پاکستان تو سر نہیں ہے خان صاحب. پھر وہ آپ کے تمام دعوے جس پہ نوجوانوں نے امٹ امٹ کے آپ کا ساتھ دیا، آپ کے جلسوں میں شرکت کی، لوگ آپ کے گھروں میں آئے، لوگ آپ کے ساتھ جاگے، لوگ آپ کے ساتھ ٹریول کیا، لوگوں نے آپ کے لیے مارے کھائیں، ڈنڈے کھائے، لوگوں نے آپ کے ساتھ تحریک چلائی. آئی ونڈر کہ آپ ان کا تو خیال کریں نا. تکلیف ہم ساروں کو یہ ہے، پوری عوام کو سوشل میڈیا پہ بقول چیمہ صاحب کے اتنی قیامت کیوں بن گئی ہے. دونوں وزراء کے خلاف حکومت نے اب تک کوئی کارروائی نہیں کی، پوچھا تک نہیں ہے. بھائی ویسے تو کوئی چھینک مارے تو آپ لوگوں کی سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں، اوور لیپنگ ساروں کی سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں، تو ابھی کوئی کچھ بول نہیں رہا. اب ڈاکٹر یاسمین راشد کا کل میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی NCOC تحقیق کرے گی یہ جو ویکسین گئی ہے، کیونکہ طارق بشیر چیمہ صاحب اور اہل خانہ کو، اور سروسز اسپتال سے بائی دا وے 550 ڈوزز لاہور سروسز اسپتال سے غائب ہیں، یہ ادھر ہی لگی ہیں. اچھا، تو خود وزیر اعظم کی کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے باوجود اجلاس کی تصویر سامنے آ چکی ہے، یہ تو آپ لوگوں کو یاد ہی ہے. اور وزیر اعظم خود کو قانون سے بالا تر سمجھنے والی اشرافیہ کو تمام مسائل کی جڑ قرار دیتے آئے ہیں. لیکن افسوس سے ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اپنے وزراء کے معاملے میں وہ آج مکمل چپ ہیں، کچھ تو بولتے ہیں. As in people like these, for instance علی امین گنڈا پور، آپ کو پہلے بھی پتا ہے وہ سارے قصے یاد ہیں نا آپ کو، شہد کی بوتل اور پتہ نہیں کون سی بوتل، اور اس کے بعد تواتر کے ساتھ حرکتیں. اور اس کے بعد ایک اور بھی قصہ ہے جو کہ I will not mention it right now، لیکن اس میں بھی ان کا نام آ چکا ہے. The point of the matter is about time. اچھا، اور اس کے بعد یہ لوگ جب وزیر اعظم صاحب کے سامنے 6 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے ہمارے لیے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں نا، تو تکلیف ہوتی ہے پھر لوگوں کو، اور لوگوں کو بجا تکلیف ہوتی ہے کہ یار مطلب ہے کہ لوگ جو انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان میں سے 1000 گنا انٹیلیجنٹ قابل تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہوئے باہر جو کہ اس سارے سیٹ اپ سے بہت دور ہیں، اور فیصلے کون کر رہا ہے؟ گنڈا پور ٹائپ لوگ. So we waited a couple of days کہ اس کی کوئی تو وضاحت آئے گی، کوئی تو کچھ بولے گا، کوئی انویسٹیگیشن ہوگی. Nothing happened.